من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے ہماری پیدائش کا جو مقصد بتایا ہے وہ ہم سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر بندے کو، ہر اللہ کی بندی کو یہ جاننے کے بعد کہ ہم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے، ہر وقت خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کے لیے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ہم پر ہماری ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ہمیں اپنی ماؤں سے کتنی محبت ہے ہم بتا نہیں سکتے، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے الفاظ میں، آپ بیان نہیں کر سکتے کہ ہم کو اور آپ کو اپنی ماؤں سے کتنی محبت ہے، لیکن ہماری محبت ہمارے اپنے رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، ان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ اسی وقت ہوگا جب یہ صرف زبان تک، معلومات تک بات نہ ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہم پر مہربان ہے، ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ جتنی مہربان ایک عورت اپنے بچے پر ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ شفیق اور مہربان ہے۔ یہ بات دل کی گہرائی میں ہو۔ ہم اولاد ہیں، کتنی مشکل ہے ہمیں اپنی ماں کی بات کاٹنا۔ آپ دیکھیے کتنی مشکل ہے، ایک بیٹا دیکھے کہ اس کو اپنی ماں کی بات کاٹنا کتنا مشکل ہے اس کے لیے، کہیں کاٹتا ہے تو پچھتاتا بھی ہے، بے چین رہتا ہے، ماں کی بات، ماں کی مخالفت ہو گئی۔ لیکن کیا یہ احساس اپنے رب کی حکم کی مخالفتوں میں ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ ہم اپنی ماں کے حکم کی مخالفت کرتے ڈرتے ہیں، ادب سے، خوف سے، احترام میں۔ ماں کی ممتا، ماں کی شفقت، ماں کی قربانی کو دیکھ کر کے ماں کی مخالفت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو کیا ایسے ہی ہم اپنے رب کے حکم کی مخالفتوں کے موقعوں پر، معاملوں میں ایسے ہی کیا ہم سوچتے ہیں؟ یہ میرے بھائیوں، یہ اس وقت یہ بات بنے گی جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم عبد ہیں، عبد، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اپنے رب کے غلام ہیں، ہم اپنے رب کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ کہیں بشری تقاضوں سے مخالفت ہوئی، عاجزی کریں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، توبہ کر لیں گے۔ ماں سے کوئی غلطی ہو گئی، ماں کے ساتھ کچھ چوک ہو گئی، بیٹا اولاد اگر اپنی ماں سے معافی مانگے، دیکھو ماں کیسے معاف کر دیتی ہے، اور ہمارا رب ہمیں کیسے معاف کرتا ہے۔
ہم سوچ نہیں سکتے. ہم دیکھیں کس طرح بیان کیا گیا کہ ایک بندہ گناہگار جب گناہ کرتے کرتے حدوں کو پار کر جاتا ہے، اس کے بعد بھی جب وہ رو کر کے توبہ اور بخشش کا سوال لے کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان بھر بخشش لے کر کے آتا ہے اور معاف کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، یہ تصور جب مضبوط ہوگا، یہ کنسپٹ، یہ سوچ جب مضبوط ہوگی تو کہیں مخالفت اگر ہوگی تو بے چینی آ جائے گی، توبہ کی طرف بندہ آ جائے گا. لیکن اگر بندے کی یہ سوچ نہیں ہوگی تو جو لاپرواہی عام طور پر ہے یہ اسی سوچ کی بنیاد پر ہے اور ایسی چلتی رہے گی. دیکھیے، ہم رمضان کے آخری مرحلے میں ہیں، آخری وقت ہے، 1 سے 2 دن کا موقع ہے. جو بھی موقع ہے اللہ تعالی ہمیں صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ اس موقع اور اس چاند سے آخری مرحلے میں مزید فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. یہ موقع ہے. دیکھیے، اس موقع پر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی بندگی کی سوچ کے ساتھ رہیں. جیسے یہ پورا رمضان ہم نے گزارا ہے، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بچوں نے، چھوٹے بڑوں نے کتنا شوق اور محبت سے ہم اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے رہے. پورے شوق اور پوری محبت سے پورا معاشرہ، پوری کمیونٹی اللہ کی کتنی فرما بردار نظر آتی ہے. حکم ہے اس کا، حکم کے مطابق ہم اکثر پورا رمضان گزارتے ہیں اور ہم نے گزارا ہے. لیکن کیا اس کے پیچھے یہی سوچ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں؟ بندگی کا تقاضا ہے کہ حکم ہے رب العالمین کا تو ہم بندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم نے مظاہرہ کیا بندگی کا. کیا اس کے پیچھے یہ ذہن ہے کہ بندے ہیں ہم؟ اگر اس کا حکم ہے کہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک تمہیں پانی بھی نہیں پینا ہے، تمہیں کھانا بھی نہیں کھانا ہے، میاں بیوی قریب بھی نہیں آئیں گے، اور دوسری معنوی گناہوں سے بھی، ظاہری باطنی گناہوں سے بھی دور رہیں گے جو روزے کو نقصان پہنچانے والا ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں. جب اس کا حکم ہے تو یہی ذہن، یہی عبدیت، یہی بندگی کا مظاہرہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. ہم جب روزہ رکھتے ہیں، حلال، پاک، طیب، ہمارے جائز تقاضوں کو اگر پورا کرنے سے روک دیا گیا ہے تو ہم رک جاتے ہیں. کیوں رک جاتے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. اس کا ایک پیریڈ میں حکم ہے، ایک عبادت کے پیریڈ میں اس کا حکم ہے، اس عبادت میں تمہیں ان چیزوں سے بچنا ہے. ہمارا کوئی بھائی شوقین ہوگا، تمباکو کھانے کا عادی ہوگا، سگریٹ کا شوقین ہوگا. آپ بتائیے کتنی آسانی کے ساتھ وہ بھائی، وہ نوجوان، وہ بوڑھا کتنی آسانی کے ساتھ اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اس سے دور ہو جاتا ہے، نہیں چھوتا. کچھ لوگ تو اتنے عادی ہوتے ہیں اور شوق بھی خطرناک حد تک عادی اتنے ہوتے ہیں، پیتے رہتے ہیں سگریٹ، تمباکو نوشی کرتے رہتے ہیں انتہائی درجے تک. لیکن یہ مبارک مہینہ جب آتا ہے تو کتنے بڑے اللہ کے فرما بردار بندے بن جاتے ہیں. چھوڑ دیا. اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اتنی استطاعت رکھی ہے، ایسی مضبوط سوچ رکھی ہے کہ اگر ہم اس کا استعمال کریں گے سچے عزم اور اخلاص کے ساتھ تو ہم ہر برائی سے بچ جائیں گے، ہر برائی سے دور ہو جائیں گے. آپ بتائیے، رسیا ہوتا ہے، رسیا، نشہ کرنے والا آدمی رسیا ہوتا ہے نشہ کا، لیکن بندہ جب بندگی پر آ جاتا ہے تو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. یہ بندگی کے لیے یہ تربیت کا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں اللہ تعالیٰ یہی تو چاہتا ہے کہ یہ جو عمل کر کے صحیح بنیادوں پر، صحیح سوچ کے ساتھ مہینہ گزارتے ہو، روزے کی حالت میں، تراویح قیام اللیل کر کے، شب قدر کی تلاش میں طاق راتوں کو یا آخری عشرے کو اعتکاف کے ذریعے یا راتوں کو جاگ کر کے کثرت سے
شرعی دائرے میں عبادتوں کے ذریعے، یہ سارا عمل جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہی تو چاہتا ہے کہ یہی بندگی کا مزاج، شوق، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری اور عبدیت، یعنی بندہ ہونا ثابت کرتے رہنا، یہ ہمیشہ رہنا چاہیے، یہ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اگر یہ ہمیشہ نہیں ہے، رمضان آیا تو ہم نے رمضان میں عبادت کے لیے کمر کس لی، رمضان چلا گیا تو جیسے ہم پہلے تھے ویسے ہی ہمارے معمولات ہو گئے، ویسے ہی ہم لوٹ آئے، جیسے رمضان کی پہلی زندگی اور پہلے عادات تھی ہماری اور پہلے جو طور طریقے تھے، اگر ایسے ہی ہم دوبارہ ہو گئے، دوبارہ وہی ہمارا رویہ یا روش ہو گئی، تو آپ یہ سمجھ لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس طرح لوگوں کے لیے رمضان کا کوئی نفع شاید حاصل ہو۔ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے مہینے کا روزہ فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے یہاں تقوی پیدا ہو جائے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے کی عبادت سے، اس رکن کو مضبوط کرنے کے عمل سے تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تم حلال چیزوں سے اللہ کے حکم سے بچتے رہے تو تم حرام چیزوں سے بچنے والے ہو جاؤ۔ اب اگر حرام کا ارتکاب ہم، فسق و فجور کا ارتکاب ہم رمضان سے پہلے کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی ہم ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس رمضان کے مہینے کے روزے کے فرضیت کا مقصد ہم نے حاصل ہی نہیں کیا۔ یہ سوچنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے، یہ سوچنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی عبادت، کوئی عمل، کوئی سیزن ہمیں دیا ہے اور وہ مقصد نہ حاصل ہو، وہ مقصد ہی حاصل نہ ہو، تو آپ بتائیے کیا ایسا نہیں ہوگا؟ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو راتوں میں عبادتیں کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن ان کے قیام اللیل کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ملتا سوائے اس کے کہ وہ قیام اللیل کے لیے جاگتے رہے، رت جگہ ہی ان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، رزلٹ ان کا رت جگہ ہے بس۔ کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں، روزہ رہتے ہیں طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، کھانا پانی سے دور رہتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے روزے دار ایسے ہیں بھوک پیاس چھوڑ کر کے روزہ رکھا، ان کے حق میں ان کے روزے کا بدلہ کیا ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی بھوک ملا، وہی پیاس ملی، کچھ نہیں ملا۔ یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ بندہ آخر کسی مقصد کے تحت روزہ رکھتا ہے کہ نہیں، بس اسے بھوکا رہنا ہے، روزہ رکھتا ہے اس کنسپٹ سے، اس جذبے سے، اس عبدیت کے مظاہرے کے ساتھ کہ میں روزہ رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پابند کیا ہے تو میں پابندی اٹھاتا ہوں کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب اس شعور کے ساتھ بندہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتا ہے تو ہر جگہ وہ فرمانبردار رہتا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم بندے ہیں اللہ کے۔ ایک سوچ ہماری مضبوط ہو کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، غلام ہیں اللہ کے، ہمارا نوکر ہو جو 500-800 ڈیلی کے بیس پر، مطلب بنیاد پر ہمارے ہاں کام کرتا ہو، یا منتھلی مطلب مشاہرے پر کام کرتا ہو، وہ ہمارا نوکر ہے، اس پر ہمارا حکم، اس کو ہماری ہدایتوں کی پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ بتائیے ہمارا اصل مالک، ہمارا رب، جس کی مشیت، جس کے حکم اور جس کی ربوبیت میں ہم جیتے ہیں، اگر ہم اس کے بندے ہیں اور اس کے حکم کی مخالفت کریں تو آپ بتائیے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا، کیا حشر ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ سوچ مضبوط ہونی چاہیے کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں اس معنی میں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے دین سے، نبی کی سنتوں سے ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم بندے ہیں۔ بندے پر
بندے پر یہ ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے آقا کا منشا کیا ہے، مرضی کیا ہے، اس کے آقا کی مرضی کیا ہے، کیا اس نے ہمارے لیے صحیح کیا، صحیح کہا ہے، ہمارے حق میں بہتر کہا ہے، اور کیا ہمارے حق میں اس نے بدتر بتایا ہے، برا بتایا ہے۔ جب ایک بندے کی یہ سوچ ہوگی اور اس کے ساتھ اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اپنے رب کے اوپر اس کا ایمان یہ ہوگا کہ ہمارا رب بڑا مہربان ہے، ہمیں جو قانون دیتا ہے، جو ہدایت دیتا ہے، وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں، ہمارے حق میں وہی بہتر ہے، وہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی نے پیدا کیا ہے، جو کچھ بھی قانون اور ضابطے دیے ہیں ہمارے لیے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ آپ سے اگر پوچھوں کہ ہمارے سماج میں، یا آپ اپنے سے پوچھئے کہ ہمارے سماج میں کثرت کے ساتھ نشہ کا استعمال ہو رہا ہے، کثرت کے ساتھ سگریٹ نوشی چل رہی ہے، آپ بتائیے ہم میں کون ہے، ہمارا کوئی نوجوان ایسا ہے جو نہیں مانتا ہو کہ اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ تو پھر کیا وہ یہ نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو خبیث کہا ہے؟ خبیث، کیا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مضر نہیں کہا ہے اور یہ نہیں ضابطہ دیا ہے کہ یہ ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے؟ بندہ ہے اللہ کا، وہ ہماری مصلحتوں کا اتنا خیال رکھتا ہے، اس طرح ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ تمہارے لیے انہی قوانین کی پیروی میں مصلحت ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ سوچ اگر مضبوط ہو ایک نوجوان کی، ایک بزرگ کی، ایک بوڑھے کی، تو آپ بتائیے، ایک مثال میں نے دیا، ایگزامپل دیا، تو نشہ کے قریب نہیں جائے گا، سگریٹ کے قریب نہیں جائے گا۔ یہاں رمضان میں 14 گھنٹے تک وہ سگریٹ نوشی سے دور ہے، ایک کش بھی نہیں لگاتا، ایک پھونک بھی نہیں مارتا، بندہ ہے، بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے، عبادت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ حرام چیزوں سے تو تم بچے ہی رمضان میں، خبیث چیزوں سے تو تم دور رہے ہی رمضان میں، حلال اور طیب چیزوں سے بھی تم دور رہے۔ تو یہ بتاؤ کہ رمضان جس مقصد کے تحت آیا ہے کہ تم بری چیزوں سے، گناہ کے کاموں سے، خبیث چیزوں سے، فسق و فجور سے دور رہنے کی صلاحیت حاصل کر لو، تو پورے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے حلال چیزوں سے جب روکا، اس سے بچ کر کے، کیا ہم آگے حرام چیزوں سے بچنے والے نہیں بنیں گے؟ اگر نہیں بنے تو یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے کی عبادتوں کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، ہمارے حق میں کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ آپ سوچئے، بات آ گئی اگزامپل سے نشہ کی، سگریٹ نوشی کی، آپ بتائیے ہم میں کوئی آدمی ایسا ہے جو اس میں اختلاف کرتا ہو کہ سگریٹ نوشی یہ خبیث عمل نہیں ہے، سگریٹ خبیث چیز نہیں ہے، تمباکو خبیث چیز نہیں ہے، نشہ یہ ساری برائیوں اور کرائم کی بنیاد اور ماں نہیں ہے؟ سارے لوگ مانتے ہیں، سارے لوگ، بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ ساری دنیا اگر کسی بات پر متفق ہے تو اس بات پر متفق ہے کہ نشہ کرنے والی چیز یہ خطرناک ہے۔ اور دیکھیے دین ہمارا کیا کہتا ہے، ہمارا دین کہتا ہے کہ طیبات حلال کی گئی ہیں، جو طیب چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، مفید چیزیں ہیں، جس میں نقصان کم ہے، وہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ جن میں نقصان زیادہ ہیں وہ خبیث ہیں، مضر ہیں، وہ حرام ہیں۔ حرام چیزوں سے دور رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دور رہو ان سے۔ کوئی دور نہیں رہ سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ خبیث ہے، اس کا ضرر زیادہ ہے، یا اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ جس نے یہ سوچا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں،
مجھے منع کیا گیا ہے وہ بچ جائے گا، اور جس نے پرواہ نہیں کی وہ روز اس طرح کی بیماری میں، ایک یہی مثال نہیں ہے، کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو، وہ بیماری اسے شکار کرتی رہے گی اور اس کا مرض بڑھتا جائے گا، مرض بڑھتا رہے گا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک بندے سے کیا تقاضا ہے۔ آپ دیکھیے، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں جو بھی فیصلہ فرمایا ہے، اگر ہمارے حساب سے، ہمارے اپنے تجربے سے، ہماری سوچ سے اگر وہ صحیح نہ بھی لگتا ہو، تب بھی ہمارے سامنے کوئی نقصان نظر آتا ہو، تب بھی ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا یہ بندے کی ذمہ داری ہے۔ آپ سوچئے، ایک خاتون ہے، بیٹا مر جاتا ہے، بیمار تھا، شوہر گھر میں لوٹ کر کے آتا ہے، وہ خاتون صحابیہ، جلیل القدر صحابیہ، اتنا ایمان اور اللہ کے فیصلے سے اتنا اطمینان رکھتی ہیں، دکھ کے باوجود، ظاہر میں دکھ ہے، بشری تقاضے ہیں، انسان کے اندر دکھ کا احساس ہے، خوشی اور غمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن دیکھیے کتنا موقف مضبوط ہے۔ بیٹا مردہ ہے گھر میں، شوہر آتا ہے گھر، شوہر کی خدمت کر لیتی ہیں، ان کے ساتھ آنے والوں کی خدمت کر لیتی ہیں، خیریت پوچھنے پر بتاتی ہیں بیٹا پہلے سے ٹھیک ہے، یعنی موت ہو گئی۔ ان کی نیت یہ تھی کہ موت کے بعد بیٹا راحت میں چلا گیا، بیماری کی اذیتوں سے نکل گیا، بیماری کی تکلیفوں سے باہر چلا آیا۔ بعد میں بہت رات گئے، اپنے معمولات سے باہر جانے کے بعد جو میاں بیوی کے ہوتے ہیں، وہ خاتون پوچھتی ہیں اپنے شوہر سے، پوچھتی ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی کی امانت کسی کے پاس ہو اور امانت والا اپنی امانت مانگے اور وہ ٹال مٹول کرے، نہ دینا چاہے، تو کہتے ہیں یہ تو بہت بری بات ہے، یہ تو نہایت عیب کی بات ہے کہ کسی کی امانت ہو اور کسی کے پاس رکھی ہو، اب امانت والا مانگتا ہو تو وہ نہ دینا چاہے، ٹال مٹول کرے۔ تو خاتون فرماتی ہیں، کہتی ہیں اپنے شوہر سے کہ وہ بیٹا جو ہمارے پاس تھا وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے وہ امانت لے لی۔ آپ بتائیے یہ مظاہرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مظاہرہ کون کر سکتا ہے؟ آپ بتائیے، ہم آپ کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارا موقف اتنا مضبوط نہ ہو کہ یہ جان و مال، اولاد یا جو کچھ دنیا میں ہمارے آگے پیچھے آسائش، آرام اور جو بھی سلسلے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، جو کچھ دیا ہے سب اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اس میں جو کچھ لے لیتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، لے لیتا ہے، جو چھوڑ دیتا ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ یہ بندگی کی سوچ اگر موجود نہیں ہے تو آپ بتائیے کبھی بھی بندہ نہ اپنے آپ کو مطمئن رکھ سکتا ہے، نہ بندگی کی زندگی جی سکتا ہے، نہیں جی سکتا۔ ہم عام طور پر، ہمارا عام معاشرہ جو بندگی کے تصور سے خالی ہے، صحیح مفہوم کے تصور سے خالی ہے، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری جان، ہمارے مال یہ سب اللہ کے ہیں۔ لیکن آپ بتائیے کہ جہاں جان لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں مال لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، تقاضا آتا ہے، تو کیا ہم بندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے بندگی کا مظاہرہ، اور اگر نہیں کر سکتے بندگی کا مظاہرہ، تو آپ یہ سمجھیے، ہم یہ سمجھیں کہ جتنا کمزور ہیں اتنا بندہ ہونے میں ہم کمزور ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے میرا بندہ جب میں نے جتنی چیزوں کو فرض کیا ہے اس پر وہ بجا لاتا ہے۔ میرے فرائض کو ادا کرنے والا بندہ میرا مقرب بندہ ہو جاتا ہے، اور میرے نوافل کو ادا کرنے والا بندہ جو نفلی عبادتیں ہیں،
نفلی عبادتیں ہیں. جب نفلی عبادتوں کو انجام دیتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرض ادا کرنے والا بندہ میرا قریبی ہو جاتا ہے اور جب نفلی عبادتیں کرتا ہے تو میرا محبوب بن جاتا ہے, میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اب بتائیے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اگر محبت کرے اور محبت کرنے لگے, اپنا قریبی بنا لے, تو ایسے بندوں کا کچھ برا ہوگا؟ اگر برا بھی ہوگا کچھ تو اللہ تعالیٰ اس برائی کے بدلے میں اسے بہت بلند کرنا چاہے گا. ہم نہیں سمجھ سکتے اس کی فضیلت کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میرا بندہ ہے تقوی کی زندگی جیتا ہے, میرا ولی ہے, ایمان والی زندگی جیتا ہے. تقوی والی زندگی, ایمان والی زندگی ہی ولایت ہے. وہ ولی ہے اللہ کا جو مومن ہے اور متقی ہے. جتنا ایمان اس کا بڑھا ہے اور جتنا اس کی زندگی میں تقوی کا معیار بڑا ہے, اتنا ہی اللہ کے ہاں بڑا ولی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. کتنا ایمان ہے ہمارا؟ ایمان والوں کے دشمنوں سے اللہ کا اعلان جنگ ہے. شاید ہمارا ایمان, ہمارا یقین اس لیے کمزور ہو کہ ہم اللہ کا بندہ بننے ہی میں, اللہ کی بندگی کی زندگی جینے ہی میں کمزور ہے. ہمارا ایمان ہی کمزور ہے. ہمارا ایمان اگر کمزور ہے یا ہمیں کہیں بھی کوئی اپنے رب کے تئیں کہیں بھی کوئی سوچ میں خلل ہے, کہیں گمان ہمارا کمزور ہے, اپنے رب کے ساتھ یقین ہمارا کمزور ہے, تو ہمیں اپنی ایمان اور یقین کو درست کرنے کی ضرورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مجلس میں, جس مجلس میں ایک عورت اپنے سینے سے بچے کو چمٹا کر کے دودھ پلا رہی ہے, آپ فرماتے ہیں یہ ماں اپنے بچے پر جتنا مہربان ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اور اگر یہی ایمان ہمارا بن جائے, یہی ایمان ہمارا بنا رہے کہ رب العالمین ہم پر مہربان ہے, تو ہم اپنے رب سے مانگنے میں بھی پیچھے نہیں رہیں گے, اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا رب مانگیں گے تو دے گا, ہمارا رب مانگیں گے تو دے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے جتنا اپنی ماں سے ہمیں مانگنے پر ملنے کا یقین ہے اتنا اپنے رب سے نہیں ہے, اتنا اپنے رب سے نہیں. ایسا لگتا ہے ہمیں کون ہے جو اپنی ماں سے وہ کوئی چیز مانگے اور ماں کے پاس متوفر ہو, چیز موجود ہو, اور اس کو شبہ ہو کہ ماں نہیں دے گی. آپ گریبان میں اپنا سر ڈال کے سوچئے, آپ سوچئے کہ ہم میں ہر آدمی سوچے ماں کے پاس کوئی چیز کافی موجود ہے, اس میں سے تھوڑا حصہ ہم مانگ رہے ہیں, اولاد مانگ رہی ہے, کس کی ماں نہیں دے گی؟ ہم اللہ کے بندے اللہ سے مانگے, اللہ نہیں دے گا؟ مانگنا بھی نہیں, مانگ کر کے اللہ تعالیٰ سے پانے کا یقین بھی نہیں. آپ بتائیے, حدیث میں آتا ہے کہ اگر سارے انسان, سارے جنات کسی ایک وادی میں اکٹھا ہو جائیں اور جو ان کو چاہیے, جو ان کا دل کہے وہ مانگیں, اور اللہ سب کی مراد پوری کر دے, تو اللہ کے پاس خزانہ اتنا ہے, اتنا خزانہ ہے کہ اس خزانے سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا. مثال دیا, کہا کہ سمندر میں سوئی ڈال کر کے نکالو, جتنا پانی تمہارے سوئی کے ساتھ نکل کر کے آتا ہے سمندر سے, دیکھو کتنا پانی نکل کر کے آیا سمندر سے. اس اللہ کے پاس اتنا خزانہ ہے, مانگنے والے تھک جائیں اور وہ دے تو اس کے خزانے سے کچھ کمی نہ ہو, ایسا غنی ہے. لیکن مانگنے والے ہم مانگنے والوں کا کتنا ایمان ہے اللہ پر. ہم مانگنے والوں کا تو حال یہ ہے کہ آج بیمار ہوئے مانگا, شفا نہیں ملی, تو کل دوسرا دروازہ دیکھا, تیسرا دروازہ دیکھا, اب دعا کرنے والے کی ڈھونڈ اور تلاش شروع ہو گئی. اتنا کمزور ہے بندہ, اتنا کمزور ہے ہم, ہمارا یقین اپنے رب کے ساتھ اتنا کمزور ہے
دعا کے ساتھ یہ یقین بنا رہنا چاہیے کہ ہم بندے ہیں جب اس کے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہماری جان ہمارا مال اس کے حکم کے تابع ہے، تو وہ اللہ جو اتنا غنی ہے وہ اپنے بندے کی مانگ کیوں نہیں پوری کرے گا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ہم مانگتے ہیں ہمیں نہیں دیتا ہے اللہ۔ یہی تو آزمائش ہے ہماری، یہی تو ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ ہم نے مانگا اپنے رب سے، اور جیسے مانگا، جو چیز مانگی وہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے جو چیز مانگی اسے، اس سے بڑی بلا ٹال دیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے بڑی بلا۔ ایک مومن جب مانگتا ہے، ایک بندہ جب مانگتا ہے اپنے رب سے اور جو مانگتا ہے وہ نہیں پاتا، تو کیا اس کا ایمان بنا رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا اسی میں مصلحت ہے، ہمارے لیے اسی میں بھلائی ہے کہ جو میں مانگتا ہوں نہیں دیتا ہے، لیکن میں مانگتا رہوں گا، میں مانگتا رہوں گا اپنے رب سے۔ کتنے دنوں تک بیماری تھی ایوب علیہ السلام کی، کتنے لمبی بیماری تھی، آپ بتائیے۔ اللہ سے شفا مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے رہے اور کہتے رہے اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین۔ آپ بتاؤ، ہم بتائیں، ہماری دینی مائیں بہنیں بتائیں، بیٹیاں بتائیں، کتنے دن بیمار رہنے کے بعد، ایک مدت بیمار رہنے کے بعد بھی ان کا ایمان بنا رہے کہ ہمیں شفا نہیں دیتا، تب بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ہم دعا کرتے ہیں دعا کے ادب کے ساتھ، دعا کرتے ہیں دعا کے شرائط کے ساتھ، بیماری سے نجات نہیں دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ، تو بھی ہمارا یقین بنا رہے کہ اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بلا ٹالتا ہوگا۔ یا اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ہمارے ایمان کا امتحان بنا کر کے ہم سے صبر اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا مظاہرہ چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں جنت دینا چاہتا ہے۔ آپ بتائیے، ایک بیمار کو بیماری سے نجات نہیں ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا، بیماری کی دعائیں شفا قبول نہیں کی اور اس کے بدلے میں اللہ نے جنت دے دی، آپ بتائیے کیا بہتر ہے بندے کے لیے؟ ایک عورت کو اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تو بیماری پر صبر کر لے اور تجھے جنت مل جائے، یہ تمہیں بہتر ہے یا تم بیماری سے نجات پا جاؤ، یہ بہتر ہے؟ وہ خاتون کہتی ہیں بیماری پر صبر کر لوں، مصیبت بیماری کی اٹھا لوں، یہ میرے لیے بہتر ہے اگر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے۔ کتنے ہم میں سوچنے والے ہیں یہ بات میں خاص طور پر بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہماری سوچ مضبوط ہو۔ ہاں، میں اپنے تجربے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوچ اس پہلو سے بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، اسی لیے در در بھٹکتا ہے بندہ، اپنے آپ کو کہنے والا اپنے رب کا، اور یہ کہنے والا کہ وہ ارحم الراحمین ہے، اور یہ کہنے والا کہ وہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے اسی میں بہتری ہے، اس کے باوجود بھٹکتا رہتا ہے در در۔ اس کا جو منشا ہے اس منشے کے خلاف چلتا رہتا ہے، اس کا منشا ہے میرا بندہ میرے در کا بھکاری ہے، میرا فقیر ہے، میرا، اور کہیں فقیری نہیں کرے گا، میرا فقیر دوسروں سے غنی ہو جاتا ہے، میرا فقیر دوسروں سے غنی ہو جاتا ہے۔ وہ تو ایمان والوں کے ہاں غنی تو اللہ ہے اصل، تو اللہ بے نیاز کرتا ہے، اللہ بے نیاز کرتا ہے، لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہر در پر سجدہ مار دیتا ہے، ہر در پر پیشانی ٹیک دیتا ہے۔ اسی لیے یہ کنسیپٹ ضروری ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے رات دعا کی ہے، وقت دعا کا ہے، جو کچھ یہ چانس کا موقع تھا، سیزن تھا، اس کا آخری حصہ ہمارے پاس بچا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حصہ بھی ہمیں صحت اور زندگی کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق دے دے، اور صحیح ڈھنگ سے اس کا استعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ دعا کا وقت ہے، دعا ہم کریں اللہ سے۔ سب سے بڑی چیز کیا مانگیں؟ مغفرت۔ دیکھو آپ اپنی زندگی میں دیکھو، ہم کو بخشش کی فکر ہے زیادہ؟ ہم کیا کیا مانگتے ہیں، کیا کیا نہیں مانگتے؟ سب کچھ مانگتے ہیں، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں جیسے مانگنا چاہیے، رونا چاہیے؟
اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمارے لیے اتنے بڑے انعام کا مہینہ بنایا ہے کہ اس مہینے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بخشش دینا چاہتا، بخشش معاف کر دینا چاہتا ہے. اور اسی لیے ایک مومن رمضان کے آخری عشرے میں جب وہ اعتکاف میں ہوتا ہے، ساری دنیا سے تعلق کاٹ کر کے اپنے رب سے تعلق جوڑے رہتا ہے. نہیں اسے کوئی مسئلہ ہے، نہیں کوئی تعلق ہے گھر سے، کام سے، بچوں سے اور اپنے معاشرے سے، اپنے نیٹ ورک سے. اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ تعالی سے جڑا ہے اس کی بخشش پانے کے لیے. طاق راتوں میں یا آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش میں، اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے عفو اور مغفرت مانگتا ہے. سب سے بڑی چیز ایک مومن کے ہاں یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے. اس بخشش کے لیے ایک مومن سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، سب کچھ. اللہ کی بخشش مل جائے تو اسے ہر قربانی دینا آسان ہے، ہر قربانی. اللہ تعالیٰ جب جنت دیتا ہے بندے کو، جنت اتنی بڑی نعمت ہے، جنت خریدی نہیں جا سکتی. ہم ان عبادتوں سے بھی جنت نہیں پا سکتے الا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اسے رضامندی کا اور اپنی رحمت کا ذریعہ بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، محبت ملتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے. اور کیا مانگنا؟ بخشش مانگنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 بار اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے تھے. 100 بار. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہم میں ہر آدمی دیکھا ہے کہ وہ کتنی بار دل کی گہرائی سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے. ہمارے نوجوان دیکھیں کتنی بار توبہ کرتے ہیں. توبہ کی توفیق مانگیں، ہم توبہ نہیں کرنا آتا. جیسے مثال دیا کہ ہمارا کوئی عزیز بزرگ نوجوان، ہمارے بچے نشہ کرتے ہیں، نشہ ان کی گٹھی میں چلی گئی، نہیں چھوٹتی ہے. سوچیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے حرام قرار دیا ہے جس چیز کو، خبیث جسے ٹھہرایا ہے، جو جرائم اور کرائم کی ماں ہے. نفرت اس کے دل میں پیدا کیسے ہوگی جب وہ اللہ کا بندہ اپنے آپ کو سمجھے گا اور یہ سمجھے گا کہ میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے. ماں کی نظروں میں ایک اولاد ماں کی ناپسندیدہ چیزوں سے اس کی نظر کے سامنے کرنے سے بچتی ہے اولاد. ہم جہاں ہے ہمیں رب العالمین عرش پر ہے اور دیکھتا ہے. ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم جرم جو کرتے ہیں ہمارا رب دیکھتا ہے؟ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے تئیں نفرت اتنی ہو کہ ہمارے رب کا حکم ہے تو یہ ہمیں نہیں پسند ہے، ہم نہیں کریں گے. تو بندے کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. پھر تدبیریں ہیں، بہت ساری تدبیریں ہیں، کیسے ان تدبیروں کو استعمال کر کے بندے اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکتے ہیں. تو وہ اصل چیز تو یہ ہے کہ ایمان، اصل چیز تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہمیں یہ ماننا کہ ہمارے لیے خطرناک ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کے لیے بھی. اور ایسی چیزیں آپ بتائیے، نشہ کی چیز، نشہ کی یہ اتنی خبیث ہے، اتنی خبیث ہے کہ اس کی بو سے، اس کی مہک سے نفرت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے. کبھی ہم یہ سوچے کہ ہم اپنے کسی عمل سے اپنے بھائی کو اذیت دیں، اللہ کے فرشتوں کو اذیت دیں، یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے. خبیث چیز کا ہم استعمال کریں. قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ حلال کیا ہے، تو آپ بتا دیجئے کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، باقی جتنی خبیث چیزیں وہ حرام ہیں. آپ کی ڈیوٹی ہے یہ. ایک مومن اپنی زندگی میں اتنا فرما بردار رہتا ہے، اتنا فرما بردار، اپنی بری عادتوں سے ایمان کے بعد اتنا زیادہ متنفر ہو جاتا ہے کہ کتنی بھی برائی اس کی گھٹی میں داخل ہو گئی ہو متنفر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ یاد کیجئے، میں اپنے عزیز نوجوانوں سے کہتا ہوں، یاد کرو
وہ شخص، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی میں کسی عورت سے اس کا تعلق تھا، وہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد وہ عورت کہیں ملتی ہے، اپنے پرانے تعلقات کا حوالہ دیتی ہے، تو کیا جواب دیتا ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ میں مسلمان ہو گیا؟ میں مسلمان ہو گیا. یعنی مسلمان ہو جانے کے بعد وہ اسلام کے اخلاقی قدروں کا محافظ ہو جاتا ہے. اس کا کیریکٹر جو ہے اسلامی کیریکٹر ہوتا ہے. اب وہ کیریکٹر لیس نہیں ہوتا. آپ بتائیے، اس کا کوئی کیریکٹر ہے اسلام کی نظر میں، اللہ کے دین کی نظر میں، جس کے ہاں آوارگی ہو، جس کے ہاں عیاشی ہو، جس کے ہاں گندا سیکس پایا جاتا ہو، جس کے ہاں سگریٹ نوشی اور تمباکی نوشی ہو؟ آپ بتائیے، ایک کیریکٹر کی چیز؟ کیریکٹر کی چیز نہیں ہے. بس بات اتنی ہے کہ ایمان اتنا کمزور ہے، بندگی کا کنسپٹ اتنا کمزور ہے کہ کہتا تو ہے بندہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن آزاد ہے. وہ آزاد ہے کھانے پینے میں، آزاد ہے پہننے اوڑھنے میں، آزاد ہے اپنے لباس، اپنی شکل و صورت میں، آزاد ہے اپنے معاملات میں. کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کا بندہ ہونے کے بعد وہ آزاد نہیں ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے. اللہ کے حکم کا پابند ہے. اب ہم کمزور ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ یہ مناسبتیں لاتا رہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے طاقت کا، توفیق کا سوال کرو، مانگو اپنے رب سے، مانگو، رو کر کے مانگو کہ کمزور ہوئے اللہ تو ہمیں توفیق دے دے، عادتیں بری ہیں اللہ تو ہمیں ان سے دور کر دے، نفرت ہمارے دل میں بھر دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک شخص کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس کا دل پاک کر دے اور اسے صاف کر دے، اور صاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے دل سے دعا کرے، دعا کرنی چاہیے دل سے، اور ہم اگلی زندگی بہتر ڈھنگ سے گزارے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اگلی زندگی رمضان کے بعد تقوی کی، فرما برداری کی، عبادت کے شوق کے ساتھ عبادت کی، خوشی کے ساتھ عبادت کی ہم گزاریں. اس کی توفیق مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اگر یہ چیز ہم حاصل نہیں کرتے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، تو میرے بھائیو ہم کمزور رہ جائیں گے. اللہ سے دعا کریں، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری عبادتیں قبول فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے رب سے سچا اور پکا یقین قائم رکھنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں. ہم اپنے رب سے کیسے امید باندھ ہے؟ اتنی امید ہم دنیا میں اپنی ماں سے بھی نہیں باندھ سکتے جتنی اپنے رب سے باندھیں. حدیث میں آتا ہے ایک نوجوان بیمار تھا، اللہ کے نبی اس کی عیادت کو گئے، پوچھا کیا حال ہے؟ نوجوان کہتا ہے اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں اپنے گناہوں سے، لیکن رب ہے میرا، میں امید بھی رکھتا ہوں کہ وہ معاف فرمائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو اپنے رب سے امید ہو، جیسی امید اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے ساتھ کرے گا. تمہیں امید ہے اپنے رب سے کہ تمہیں معاف کر دے گا اللہ، یعنی یقین ہے تمہارا تو تمہیں معاف کر دے گا اللہ. اور تمہیں جو گناہوں کا ڈر لگا ہے کہ یہ گناہوں کا کیا ہوگا تو تم ڈرے ہو اپنے رب سے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو نکال دے گا، امن سے بدل دے گا. یہ یقین میرے بھائیوں، اپنے رب سے یقین باندھے رہیں اور گناہوں سے ڈرے. گناہوں سے جب بندہ ڈرے گا تو توبہ کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق دے. رب العالمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بے انتہا معاف کرنے والا ہے اور معافی اور سوال کو تو پسند کرتا ہے. اے اللہ تعالی ہم سب کو تو معاف فرما دے. اے رب العالمین اس مہینے کی عبادتوں کو ہماری ٹوٹی پھوٹی تو قبول فرما لے. اے اللہ جو وقت باقی ہے اس باقی وقت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ فرما برداری کی اور توبہ کی تو توفیق دے. اے اللہ اگلی زندگی بہتر ہماری گزرے. اے اللہ تعالیٰ تجھ سے توفیق کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ جو بھی حالات ہیں ہمارے جو بھی حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تو بہتر بنا دے. اور اگر وہ بہتر ہماری نظروں میں نہیں آتے تو اے اللہ ہمارے ایمان کو تو مضبوط رکھ کہ ہم صبر کرنے والے رہیں. ہمارے ایمان کا امتحان ہے ایک مومن کا
کہ جب مشکلات میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، رب کا فیصلہ ہے صبر کرتا ہے، بیٹا مر جاتا ہے تب بھی کہتا ہے اے رب تیرے فیصلے پر ہم راضی ہیں، تو ہمیں صبر کرنے والا بنا، اور اے اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہے ان پر تو اپنا شکر گزار بندہ بن کر کے جینے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے دیش کے حالات بہت زیادہ دن بدن جو بگڑتے جا رہے ہیں، بدامنی نفرت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ ملک کے دیش واسیوں کو اے اللہ صحیح سمجھ عطا فرما، لوگ ایک دوسرے کو حق اور ایک دوسرے کے رائٹس کو سمجھے، اے اللہ تعالیٰ یہ سمجھ سب کو دے، اے اللہ ہدایت نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما۔ اور جو لوگ اے بار الہ، جو لوگ ایک دوسرے کے حقوق کے تئیں آزادانہ عمل میں لگے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو برباد کرنے کی راہ پہ چلتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو انہیں توفیق دے کہ وہ صحیح بات سمجھے، انہیں ہدایت دے، وہ صحیح بات نہیں سمجھتے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے بھائی یہاں جمع ہیں یا جو لوگ بھی اے اللہ تیری بندگی اور عبادت پہ لگے ہیں، اے اللہ تعالیٰ سب کو تو جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ کا ایمان والا بنا، ہماری دعاؤں میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اے اللہ تعالیٰ، جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں، جو آداب دعا کے خلاف چیزیں ہیں، قبولیت دعا میں جو رکاوٹ بنتی ہیں اے اللہ انہیں بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ شرک سے دعائیں، شرک کے ساتھ دعائیں قبول نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ملتی، مغفرت انہیں نہیں ملتی کن کو؟ جو دشمنیاں لے کر کے چلتے ہیں اپنے بھائیوں سے۔ حدیث میں آتا ہے سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ میرے ایمان والے بندوں کو جو شرک نہ کرتے ہوں ان کو بخش دو، لکھ دو بخشش ان کے حق میں۔ ہاں ان کے حق میں البتہ نہیں لکھنا جن کے بیچ میں جھگڑے ہوں یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں۔ یہ بات اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھائی چارگی قائم کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے جھگڑوں کو جنت کے لیے، اللہ کی مغفرت کے لیے ختم کرنے کی اللہ تعالی توفیق دے۔ ہمارے نوجوانوں کو اللہ صحیح سمجھ عطا فرما، انہیں دین کی محبت ان کے دلوں میں تو پیدا فرما دے، انہیں برائیوں سے نفرت ان کے دلوں میں تو پیدا فرما دے، انہیں نشہ، تمباکو، شراب نوشی، عیاشی یا اسی طرح سگریٹ نوشی، جو بھی مقدرات ہے، اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز نوجوانوں کو، ہمارے نوجوان بچوں کو اے اللہ تعالیٰ اس سے تو متنفر کر دے، انہیں توفیق دے دے کہ یہ بری اور اخلاقیات سے گری ہوئی چیزوں سے دور ہو جائیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی محبت دے دے، اے اللہ عبادتوں سے محبت دے دے، اے اللہ ہمیں دین سے، ہمیں دین کی لذت ملے، ایسا ہمیں تو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایمان سے لذت ملتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں حوصلے سے، خوشی سے، تو ایمان کی لذت اور چاشنی ملتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو اپنی محبت ہم پر نچھاور فرما، اور ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنی محبت دیتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سنتوں سے محبت کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سنتوں سے محبت کی توفیق دے، اور محبت سنتوں سے کریں تو سنتیں اپنی زندگی میں سجائے رکھیں، سنتوں کی زندگی بنائے رکھیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب العالمین، یہ رات جس میں ہم تیری عبادت کے لیے، یہ علم کا حصول بھی ایک عبادت ہے، علم کی مجلس بھی عبادت ہے، علم حاصل کرنا اور تعلیم دینا یہ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے، ساری نفلی عبادتوں میں بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم کا شوقین بنائے، علم کے مطابق اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تقویٰ پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، مسلک سنت پر رہیں، اور اے اللہ جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔